نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مثلہم کمثل الذی استوقد نارا، ان کی مثال یعنی منافقین کی مثال، کمثل الذی استوقد نارا، اس شخص کی طرح ہے جس نے آگ کو جلایا، یعنی آگ جلائی۔ منافقی کی مثال ایک شخص کے ساتھ دی گئی۔ فلما اضاءت ما حولہ، پھر جب آگ نے روشن کیا ما حولہ، اس کے ارد گرد، جو اس کے ارد گرد تھا معاملہ، یعنی اس شخص کا روشن ہو گیا، اس کا ارد گرد بھی روشن ہو گیا۔ یعنی آگ جب جلائی، آگ کا جب ارد گرد معاملہ تھا وہ سارے کا سارا روشن ہو گیا۔ ذاہب اللہ، لے گیا اللہ تبارک و تعالی ان کے نور، وترکہم، اور چھوڑ دیا ان کو اندھیروں میں، لا یبصرون، نہیں وہ دیکھتے۔ منافقین کی تشبیہ اس شخص سے کر دی گئی جس نے آگ کو خوب جلایا، بھٹکایا، اور اس کے بعد خوب آگ جلی، جلنے کے بعد وہ آگ بجھ گئی، یعنی بے نور ہو گئی۔ اور یہ اس کی تفسیر عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، اور دیگر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اس کی تفسیر کرتے ہیں۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے اندر تشریف فرمائے، بعض لوگ مسلمان ہو گئے، کچھ لوگ ایسے مسلمان ہوئے پھر جلدی سے منافق ہو گئے۔ اسلام قبول کرنے کے بعد اسلام کے بارے میں شکوک و شبہات پیدا کرنے لگے، اپنے دلوں کے اندر پیدا کرنے لگے، منافقت کی وجہ سے کہ نور ایمان سے محروم ہو گئے، نور بجھ گیا۔ کیونکہ پہلے جب اسلام قبول کیا، نور ہی نور، اسلام نور ہے، روشن ہے، دنیا کے اندر بھی، ان کے مال کے اندر بھی نور، اور ان گھر کے اندر کے نور، اسلام کی ایک روشنی آ گئی، توحید آ گئی، ان کے اندر صوم و صلات آ گئی، نور پیدا ہو گیا ان کے اندر۔ اور جب اسلام سے اعراض کیا، نفاق میں پڑ گئے، جو نور تھا، روشنی تھی، وہ روشنی ختم ہو گئی، نور ختم ہو گیا، اندھیروں میں پھر پڑ گئے، ان کو اندھیروں کے اندر ڈال دیا گیا، منافقین کو۔ ایک مثال ایک شخص کے ساتھ دی گئی، جس طرح اس نے آگ جلائی، آگ بجھ گئی اور روشنی ختم ہو گئی، اندھیروں میں پڑ گئے، یہ ایک منافقین کے ساتھ تشبیہ دی گئی۔ اور دوسری تفسیر اس کے اہل علم یہ بھی کرتے ہیں، ایمان کی وجہ سے دنیا میں انہیں عزت ملی اور ایک دوسرے کے وارث بن گئے، مال غنیمت ملے، اور بے شمار انہوں نے فائدے اٹھائے اسلام کے اندر رہ کر۔ حقیقتاً ان کے اندر اسلام نہیں تھا، ظاہراً کہ اپنے آپ کو مسلمان کہہ دیتے، اور مسلمانوں سے بے شمار فائدے اٹھائے انہوں نے۔ جب ان پر موت آئی
اور مرنے کے بعد وہ چیز باقی نہ رہی جو دنیا کے اندر ایک وقتی طور پہ فائدے اٹھائے انہوں نے، مال غنیمت کی صورت کے اندر، عزت کی صورت میں، اور کہ اپنے آپ کو صحابی کے اندر داخل کیا۔ جب مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو موت دی، پھر قبر کا معاملہ آیا، اندھیرا ہی اندھیرا تھا، وہ روشنی، وہ غنیمت، وہ عزت ختم ہو گئی۔ یوم محشر کے دن بھی جہنم کے عذاب کے اندر ان کو چھوڑ دیا گیا۔ یہ دوسری تفسیر اہل علم نے بھی یہ کی ہے۔ استوقدا تا اور سین اس کے اندر زائد ہے، استوقدا بمانا اوقدا کے معنی کے اندر استعمال ہوا ہے۔ الذین کا معنی کے اندر جمع کے اندر استعمال ہے۔ نارا، نار جو ہے اس کے اندر آگ کو کہتے ہیں، نار آگ کو کہتے ہیں، یہ اسم جامد ہے واحد مؤنث، اور اصل میں تھا ناورن تھا، اصل میں ناورن تھا کہ واو متحرک ماقبل اس کا مفتوح، واو کو الف سے بدلا، نار ہو گیا، کیا ہو گیا؟ نار ہو گیا، نار بن گیا۔ فلما اضاءت ما حولہ ذہب اللہ بنورہم، با متعدیہ، یہاں متعدی کے معنی کے اندر ہے۔ یہاں اگر متعدی کے معنی کے اندر نہ کریں پھر ذہبہ کا معنی گیا اللہ تعالیٰ، اس کا معنی بنتا ہے، لیکن با یہاں جو ہے متعدی کے معنی کے اندر ہے، لے گیا اللہ تعالیٰ ان کے نور کو، ان کی ایمان کو ختم کر دیا، روشنی کو ختم کر دیا ہے۔ اور دوسری بات اس کے اندر یہ ہے، نور اور ظلمات، نور کو واحدی استعمال کیا اور ظلمات کو جمع استعمال کیا، کیونکہ جو نور ہے وہ نور اس لیے استعمال کیا، واحد ہے، کیونکہ اسلام دین ہمارا ایک ہے، توحید کا رستہ ایک ہے، قرآن ایک ہے، پیغمبر ایک ہے، اللہ ایک ہے، اور تمام چیزیں جو دین اسلام والی ہیں، وہ حق والی ہیں، وہ ایک راستہ ہے، تمام ہمارا جو راستہ ہے ایک ہی ہے، ان ھذا صراطی مستقیما فاتبعوہ۔ ظلمات یہ جمع ہے، جمع کا لفظ استعمال کیوں کیا ہے؟ اس لیے کیونکہ کفر اور نفاق کی کئی اقسام ہوتی ہیں، کچھ یہودی ہیں، کچھ عیسائی ہیں، کچھ منافق ہیں، کچھ مجوسی ہے، کفر کی کئی اقسام ہوتے ہیں، ان کے راستے، ان کے طریقہ کار طرح طرح کے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ظلمات کا لفظ استعمال کیا ہے، کئی ہے جو اندھیروں میں ہیں، لا یبصرون، وہ راہ نہیں پاتے، نہیں دیکھتے، لا یبصرون، وہ نہیں دیکھتے، کیا مطلب؟ وہ حق کو پہچانے والے نہیں ہیں، راہ حق کی طرف راہ نہیں پاتے، نہ اسے پہچانتے ہیں۔ یہ ماقبل کی تفسیر ہے، فی ظلمات لا یبصرون، لا یبصرون، نہیں وہ دیکھتے، یہ ماقبل کی اللہ تبارک و تعالی نے تفسیر بیان کی ہے۔ جملہ فعلیہ حال ہے یہاں، صم بکم عمی فہم لا یرجعون، بہرے ہے، صم بہرے ہیں، یہ اسمو کی جمع ہے، بکمن گنگے ہیں، یہ منافقین گنگے ہیں، اب کاموں کی جمع ہے یہاں، عمیون اندھے ہیں، اور یہ اعمیٰ کی جمع ہے، یہ اندھے ہیں، فہم لا یرجعون، وہ لا یرجعون، نہیں وہ لوٹتے، لا یرجعون، وہ نہیں لوٹتے۔ اب اللہ رب العالمین نے ان کی نفی کی ہے، یعنی ان کی سماعت کی، ان کی بصیرت کی، ان کی زبان کی نفی ہے یہاں، حالانکہ منافقین کے کان بھی تھے، ان کی زبانیں بھی تھیں، ان کی آنکھیں بھی تھیں، ان کا یہ ظاہری حواس درست تھا، ظاہری حواس درست تھا، ٹھیک تھا، لیکن جب انہوں نے حواس سے کام نہ لیا، کانوں سے حق نہ سنا، زبان سے حق کا اقرار نہ کیا، بصیرت کے آنکھوں سے حق کو نہ دیکھا، گویا کہ ان کے حواس بیکار ہو گئے،
وہ بہرے گنگے اور اندھے ہو گئے۔ انہوں نے کانوں سے فائدہ نہیں اٹھایا، زبان سے فائدہ نہیں اٹھایا، اور اسی طرح اپنے آنکھوں سے فائدہ انہوں نے نہیں اٹھایا۔ یہ بیکار ہو، گویا کہ یہ بہرے ہیں، گنگے ہیں، اندھے ہیں۔ وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَأَبْصَارًا وَأَفْئِدَةً، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے بنایا ان کے لیے، کانوں کو بھی بنا دیا، ان کی آنکھوں کو بھی بنا دیا، ان کے دلوں کو بھی بنا دیا۔ نہیں فائدہ اٹھایا انہوں نے، اپنے آنکھوں سے اپنے دلوں سے بھی فائدہ نہیں اٹھایا۔ فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ، وہ لوگ حقیقتاً اندھے نہیں ہیں، حقیقتاً اندھے نہیں ہیں، آنکھیں ہیں، سب کچھ ہیں، لیکن وہ اندھے ہیں، دلوں کے اندھے ہیں، حق کو قبول کرنے والے نہیں ہیں، حق کو دیکھنے والے نہیں ہیں، حق کو سننے والے نہیں ہیں، اور حق کا اقرار کرنے والے قوم نہیں ہیں۔ لا یرجعون، وہ نہیں لوٹتے، وہ نہیں لوٹ سکتے بالکل۔ اس کی 3 اقوال ہیں، اہل علم نے بیان کی ہیں۔ لا یرجعون کیا مطلب؟ اپنی گمراہی سے نہیں لوٹ سکتے، نفاق سے نہیں لوٹ سکتے، نفاق کو ختم نہیں کر سکتے، کفر شرک کو ختم نہیں کر سکتے۔ اور دوسرا قول یہ ہے لا یرجعون الی الاسلام، وہ اسلام کی طرف نہیں لوٹیں گے، بالکل نہیں لوٹیں گے، نفاق کے اندر قائم رہیں گے، کفر شرک کے اندر قائم رہیں گے، ہمیشہ اسلام کو دھوکہ دیتے رہیں گے، نبی کو دھوکہ دیتے رہیں گے، ہمیشہ ہی قرآن و سنت کا انکار کرتے رہیں گے۔ لا یرجعون، نہیں وہ لوٹیں گے اسلام کی طرف۔ تیسرا قول یہ ہے اور نہیں وہ لوٹیں گے، اللہ اکبر، کانوں سے، آنکھوں سے، زبان سے فائدہ اٹھانے کی طرف نہیں اٹھا سکتے، یہ نہیں اٹھا سکتے جو حق تھا، جو حق تھا۔ وما توفیقی الا باللہ۔